ابھی ٹرمپ نے MBS کو فون کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان پہ یہ پریشر ڈالیں گے، اسرائیل کو تسلیم کریں، سعودی عرب تسلیم کرے گا، شاید آٹومیٹکلی ہم پہ دوبارہ پریشر آئے گا۔ اب ہمارے جو ڈیسیژن میکر پریشر کو کیسے ڈائلیوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کو آنے والے دنوں میں $20 ارب جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ $1 ملین پر ڈے کا جرمانہ ہے۔ ڈونلڈ لو نے پاکستان کو وارننگ دی۔ IPL کا پاکستان کے سماجی ترقی میں بلوچستان کی معاشی سماجی ترقی کے اندر کتنا کلیدی کردار ہے۔ IPL کی خدمات جو ہیں وہ بہت ہی ٹریمنڈس ہیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ویورز، آج کے شو میں 4 ایشوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے اندر کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیل بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آج کل بھی بہت باتیں ہوتی ہیں کہ نہ صرف پاکستان سمیت سعودی عرب اور مختلف ممالک کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بڑا پریشر رہا ہے، اور ماضی کے اندر جب سابق صدر پرویز مشرف کے پاس اس ملک کا اقتدار تھا، انہوں نے اس ملک کی اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہوئی تھی، اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق کیا فیصلہ ہوا تھا اور پھر کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی تھی، یہ کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان جس کو ماضی قریب کے اندر بھی 2 کیسز کے اندر اربوں ڈالر کے جرمانے کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے اندر ایک ٹرکش کمپنی کے ساتھ رینٹل پاور پلانٹ کا پروجیکٹ تھا، اور اس کے ساتھ دوسرا ریکوڈیک کا منصوبہ۔ ترکش کے ساتھ بھی ہم نے بہت مشکل کے ساتھ سیٹلمنٹ کی، اور ریکوڈیک کے اندر ہمیں سیٹلمنٹ کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا کسی نہ کسی شیپ میں۔ اب ایک مرتبہ پھر کیوں پاکستان کے سر پر $20 ارب جرمانے کی تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ مسئلہ ہے کیا، اور اس کا کیا یہ شکل اختیار کر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک ریسنٹلی فیوچر منرل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کے اندر پاکستان نے کیا حاصل کیا ہے، کس طریقے سے پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی ایک کمپنی جو ایک بڑے پیمانے کے اوپر ڈائیورسفیکیشن کرنے جا رہی ہے، پاکستان کا انرجی جو لینڈسکیپ ہے وہ بہت پازیٹیولی چینج ہونے جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی آئل انڈسٹری کو کن مالی مشکلات کا سامنا ہے کہ اب انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ سیو آر سول، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بچائیے، خطرے کی گھنٹی کو انہوں نے بجا دیے۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے ون اینڈ اونلی انرجی سیکٹر کے ایکسپرٹ اور ایکسکلوسیو سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، ہم نے کہا تھوڑا سا انرجی سیکٹر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا عالمی منظر نامے کے اوپر اور سفارتی لحاظ سے بھی کچھ تھوڑا سا اپنے ناظرین کے ساتھ کچھ انفارمیشن جو ایکسکلوسیو ہو شیئر کی جائے۔ ماضی میں ہم نے بھی سنا اور پڑھا بھی کہ جب پرویز مشرف کے پاس اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، حکومت پورا سسٹم وہ رن کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا، امریکہ بہادر نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور بڑا پریشر تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے پریشر کے اوپر اس وقت جس قسم کے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، پھر پاکستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ پارٹنر بھی بنا، افغانستان کا معاملہ تھا 9/11 کے بعد، تو پاکستان اس سچویشن میں تھا کہ ہمیں ان کی ہر بات ماننا پڑتی تھی۔ بالکل۔ اسرائیل کا جب معاملہ آیا تو کہا گیا کہ اس کو تسلیم کریں، اور آپ سن کر حیران ہوں گے، بہت ایک ویل انفارمڈ اور وہ شخص جو اس وقت پرویز مشرف کے ساتھی آپ کہہ لیں، ان کی ٹیم کا حصہ تصور ہوتے تھے، مطلب ہے کہ سارے پروسیس سے وہ فرسٹ ہینڈلی انفارم تھے، اور بہت سی چیزیں ان کے سامنے ہوئی۔ بالکل۔ تو انہوں نے بھی کچھ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا پریشر تھا، اور پرویز مشرف کا جو ایک ورکنگ سٹائل تھا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا۔ اب اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑی تکلیف میں انہوں نے کچھ وقت گزارے دبئی کے اندر، تو لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں اس پریشر بھی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی۔ بالکل۔ اور نارملی یہ بڑا حساس معاملہ ہے، کوئی بھی پاکستانی فلسطینیوں کی وجہ سے، مسئلہ فلسطین کی وجہ سے اور قبلہ اول کی وجہ سے وہ یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ان تنازعوں کے اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ اور آج کل تو اور زیادہ کرٹیکل حالات ہیں جو انہوں نے وہاں پر فلسطینیوں کی جو نسل کشی کی ہے، تو لیکن اس وقت پرویز مشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہا جی ہم ٹھیک ہے تسلیم کرتے ہیں، ہمیں وقت دیجیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ خبر میڈیا کے ساتھ شیئر کر دی، لیک کر دی، ان کے جی بتائیے کہ پاکستان سے کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور اس وقت ایک تھوڑی ڈیبیٹ بھی اوپن ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ بالکل۔ اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی۔ مزید تفصیلات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے پرویز مشرف نے
یہ فیصلہ کیوں کیا کہ ایک بڑا کرٹیکل معاملہ کہ پاکستانی اس کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے اس بات کو، لیکن انہوں نے کہا جی بتا دیں کہ پرویز مشرف سے کہا گیا ہے اور شاید وہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان نے تیاری کر لی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ اور اگرچہ کہ اس وقت ان کاوشوں کے بعد ایک پاکستان کے اندر رہنے والے ایک یہودی کچھ تعداد میں، بڑی کم تعداد میں رہتے ہیں، ایک پہلا پاسپورٹ بھی اس کو جاری ہو چکا ہے جس کے اوپر اس نے امریکہ بھی گیا اور اس کے بعد وہ اس نے تل ابیب کا اسرائیل کا دورہ بھی کر چکا ہے۔ تو مطلب یہ شروعات انہوں نے کروا لی، لیکن اس وقت ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ پرویز مشرف کی حکمت عملی تھی کیا اور کیسے انہوں نے امریکی پریشر کو جو نا وہ ڈائلیوٹ کیا اور آج تک پاکستان نے پھر فلسطین کو تسلیم نہیں کیا۔ بٹی صاحب بہت بہت شکریہ، یہ بڑا آپ نے سینسٹیو کوسچن پوچھا ہے، اور جو ایکچولی مشرف جو تھے، جنرل مشرف، وہ ایک انلائٹنڈ جنرل کے طور پہ مشہور تھے کہ بڑے ہی روشن خیال ہیں، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کی اس صفت کی وجہ سے امریکہ سے پریشر آیا کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور لیکن وہ بڑے اسٹریٹجک تھے، ہر معاملے کو اسٹریٹجکلی دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جس یونٹ سے ان کا تعلق تھا گوریلا وارز میں، وہ سارے اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن۔ تو جب ان پہ یہ پریشر آیا تو انہوں نے ایک فلر چھوڑا۔ اچھا، وہ جو فلر تھا وہ ڈبیٹ ہوا، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہوا اور پرنٹ میڈیا میں بھی ہوا، اور اس میں پھر ایک یعنی کہ اوپینین امرج ہوئی پورے ماسس کی، لوگوں کا ریئیکشن بھی سامنے آیا اور ریئیکشن اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا تھا بالکل۔ تو انہوں نے ایک فلر چھوڑا کہ کیا پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھ پہ پریشر آیا، لیکن اس پہ بڑی ڈبیٹ ہونا شروع ہو گئی۔ جب اس پہ ایک پریشر عوام کا آیا، ماسس کی طرف سے ایک یونائٹڈ قسم کا ایک اسٹانس سامنے آیا، اور آپ کو پتہ ہے ہم بڑے ایموشنل ہیں، اور جب فلسطین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا نسل کشی کا، اور علاقے تباہ کر دیا غزہ پٹی کا۔ تو اس وقت تو نہیں تھا یہ، لیکن ہمارا تو قبلہ اول بھی ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ایک ریاست کے طور پہ اس کو مانا جائے، تو اس کے بعد دیکھیں گے پھر اسرائیل کو کیسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ تھا، تو اس پہ پھر اس پریشر کو یوز کرتے ہوئے اور وہ سارا کا سارا جو بھی اوپینین، پبلک اوپینین سامنے آئی، تو وہ انہوں نے امریکہ کے آگے رکھ دی۔ اچھا، بالکل، کہ پاکستانیوں کا یہ رسپانس ہے، یہ پاکستانیوں کا رسپانس ہے، اور پاکستانی تیار نہیں ہے، سو میں نہیں کر سکتا۔ اوکے، تو یہ ان کی اسٹریٹجی کے تھی، ساتھ انہوں نے امریکی دباؤ کو ڈائلیوٹ کر دیا۔ تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے دور میں بھی جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو کوئی ہم نے سنا تھا کہ ایک جہاز آیا ہے، جی ٹھیک ہے نا، اسرائیل سے ایک جہاز آیا ہے، کافشی اور یہ پریشر ٹیکٹکس تو آج ابھی بھی جاری ہیں، ابھی بھی جاری ہے۔ اور میں آپ کو یہ یعنی کہ مجھے اب یہ نیئر فیوچر میں یہ مجھے دوبارہ یہ پریشر آتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ابھی ٹرمپ نے ایم بی ایس کو فون کیا ہے۔ ایم بی ایس کون صاحب ہیں؟ جو بادشاہ ہیں اس وقت سعودی عربیہ کے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کے بادشاہ ہیں، ان کو انہوں نے فون کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان پہ یہ پریشر ڈالیں گے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ جب سعودی عرب تسلیم کرے گا تو پھر شاید آٹومیٹکلی ہم پہ دوبارہ پریشر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ عالمی مبصرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کی تسلیم کرنے کا معاملہ ہے، اگرچہ کہ انہوں نے ابراہیم اکارڈ کے بعد امریکہ نے مسلم بہت سے ممالک سے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، اور باقی ممالک سے انہوں نے، آذربائیجان ہے، انہوں نے اس کو تسلیم کروا لیا، لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ جو امریکہ کی اور عالمی طاقتوں کی جو سب سے بڑا مطمع نظر ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے۔ بالکل، اور جو اچھی بات یہ ہے، اگر ایم بی ایس کی بھی بات کر رہے ہیں تو سعودی عرب کو بھی اس حوالے سے موقف میں بڑا واضح ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انہوں نے جب ماضی قریب میں جب بھی باتیں ہوئی، ایک تو انہوں نے اسرائیلی اقدام کی ہمیشہ مذمت کی، پاکستان نے بھی مذمت کی، او آئی سی کے پلیٹ فارم سے بھی مذمت کی، اور سعودی عرب نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام، قبلہ اول کی جو احترام ہے اور جو اس کا مسلمانوں کا جو اس کے اوپر سٹینس ہے اس کے مطابق بات ہو، پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر رکھا جائے تو میرے خیال میں سعودی عرب اور پاکستان کو اس موقف سے تو کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لیکن آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹرمپ جو پیس کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اس خطے کے اندر امریکہ نے اپنا رول بھی پلے کیا ہے، جنگ بندی بھی کروا لی ہے، اب اگلے سٹیپ میں ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں جائے گا کہ سعودی عرب اور پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہی میں بھی فورسی کر رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ اس
پریشر کو کیسے ڈائلیوٹ کرتے ہیں. اب وہ کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پارلیمنٹ بھی ان پلیس ہے اور ہمارے پاس یعنی ہم ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں ماسس میں جا کے, تو ہم وہ ہمارے پاس ہے. لیکن اگر سعودی عربیہ جس کے ساتھ ہمارا بہت بڑا جرانہ ہے, دوستی ہے اور اسٹریٹجک تعلقات بھی ہیں, اگر وہ تسلیم کر لیتا ہے تو میں بھٹی صاحب آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ پھر ہم پہ بھی پریشر آئے گا کہ اس کو تسلیم کریں. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ہم ویورز کو بھی کہیں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی, یہ پاکستان کے اوپر یہ عالمی دباؤ آنا ہے اور آنے کا سلسلہ شروع ہے, ایسا نہیں ہے. اس وقت جب مشرف نے جو اس کے انیشیٹو سکسیسفل رہا تھا اور ہم سسٹین کر گئے تھے اس معاملے میں, اس وقت پاکستان میں سیاسی طور پر استحکام تھا یہ, اور معاشی طور کے پر حالات ایسے نہیں تھے. جو عالمی طاقتیں اس وقت وہ آپ کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہیں جب آپ اندرونی خلفشار کا شکار ہوں, سیاسی اور معاشی طور کے اوپر آپ کسی بحران سے دوچار ہوں. تو ہمیں اپنی صفوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیلنجنگ وقت آنا ہے. تو جو ہمارا انٹرنل جو ہمارا ایک جو کیوس کریٹ ہوا ہوا ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے. تو ہم بھی تھوڑا سا اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. غازی صاحب, بالکل اطلاعات یہ آ رہی ہے, آپ کے پاس خبر ہے پاکستان جسے 1 ارب ڈالر کے لیے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, دوست ممالک کا تعاون ہے اور IMF کا پروگرام ہے, پھر بڑی مشکل سے ہم چلنا شروع ہوئے. آپ کے پاس خبر ہے کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں 20 ارب ڈالر جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور وہ بھی ایک دوست پڑوسی ملک کی طرف سے. یہ سٹوری ہے کیا, اور یہ خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کوئی اس کا, اور حل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا؟ بھٹی صاحب ایکچولی نا یہ سٹوری ہے ایران کے ساتھ جو ہماری گیس پائپ لائن جو ہے وہ IP جس کو کہتے ہیں, پہلے تو یہ IPI تھا, یعنی ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن. تو اس پہ سینکشن جب لگیں تو انڈیا جو ہے نا چپکے سے نکل گیا بیچ میں سے, حالانکہ اس کا بڑا جرانہ ہے ایران کے ساتھ, اور اس کے بعد بھی اس نے US سے ویور بھی لے لیا اور وہاں سے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس اور دوسری بھی تجارت کرتا رہا اور پیٹرولیم پروڈکٹس بھی لیتا رہا اور ابھی تک لے رہا ہے. لیکن ہم وہ جو ہے پروجیکٹ اس کو مٹیریلائز نہیں کر سکے کیونکہ سینکشنز انہوں نے لگا دی تھی. کیوں لگائی تھی سیکشن؟ اس لیے سینکشنز لگائی تھی, اکنامک کربز لگا دی تھی, ان میں پابندیاں لگا دی تھی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا ایک نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ایران, اور یہ ان کا حق بھی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے اس پہ سینکشنز لگا دی. ہمارا جو پروگرام تھا نا اس وقت سے اب تک جامد ہے اور اس پہ کوئی پیش رفت ہو نہیں پا رہی. لیکن ایران پابندیوں کی وجہ سے, ہاں, لیکن ایران کہتا ہے جی کہ آپ نے ہم سے GSPA کیا تھا, یعنی ایک معاہدہ کیا تھا گیس سیلز پرچیز ایگریمنٹ کا 2009 میں, اور وہ امپلیمنٹ ہونا تھا پروجیکٹ, اور وہ 2014 دسمبر میں وہ فنکشنل ہو جانا تھا, اور پہلا جو فلو آنا تھا 750 MMCFD کا وہ 1 جنوری 2015 کو آنا تھا. اچھا, اب وہ تو امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب 1 جنوری 2015 سے لے کے اب تک پورا یعنی 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. ڈیلیڈ ہے یہ پروجیکٹ. ہر دن کا جو جرمانہ ہے وہ ہر روز کا وہ $1 ملین ہے. $1 ملین پر ڈے کا جرمانہ ہے. تو اس حساب سے اگر لگایا جائے تو انہوں نے یہ تقریباً ہم کو جو 2022 میں جو سیکنڈ نوٹس دیا تھا اس میں انہوں نے $18 ملین مانگے تھے کہ آپ پہ پینلٹی لگتی ہے. یہ اماؤنٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ $1 ملین ڈیلی بڑھ رہی ہے. تو اب آپ صاحب لگا لیں کہ وہ اب آربیٹریشن کورٹ میں جا چکے ہیں ایران, اور وہ ہے فرینچ بیسڈ جو ہے آربیٹریشن کورٹ ہے. ہم بھی وہاں پہ ہم نے بھی اپنی ٹیم جو ہے فائنلائز کر لی ہے, لیگل ٹیم 3 انٹرنیشنل جو ہیں فرمز ہم نے ہائر کی ہیں, اور ہم بھی ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں گئے ہیں. تو جو سیکریٹریٹ ہے آربیٹریشن کا وہاں سے ہم نے ان سے سوال نامہ لے لیا ہے, اس کا ہم نے جواب بھی سبمٹ کروا دیا ہے. لیکن اب یہ آربیٹریشن کی جو ہے نا فارمیشن ہونی ہے. ایک آربیٹریٹر ہمارا ہوگا, ایک ایران کی طرف سے ہوگا, اور ایک ہوگا نیوٹرل جو دونوں ممالک مل کے بنائیں گے. تو یہ آربیٹریشن کورٹ کی فارمیشن ہوگی, یہ سال لگ جائے گا. لیکن یہ تلوار جو ہے نا یہ لٹکتی رہے گی ہمارے اوپر. اور یہ وجہ کیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ US ویور لے جاتا ہے سینکشنز سے. وہ ہے جو میرے اطلاعات کے مطابق ترکی سمیت کچھ ممالک ایران سے گیس بھی لیتے ہیں. بالکل, یہ صرف پابندی ہمارے اوپر, یہ ہمارے اوپر یہ لاگو کرتا ہے. دیکھیں ایک طرف جو ہے نا امریکہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا لائی ہے,
अलाई क्या हमने सर्व कर करके थक गए हैं, अपने नस्लें तबाह कर ली हैं, हमने उनके लिए जंग लड़ी, अरबों डॉलर की माली मुआशी हमने नुकसान उठाए, नुकसान उठाए, जानी नुकसान, और जो दूसरे माली जो नुकसान है वो अलग हैं। और हमारा जो इमेज जो गया है ये कि ये टेररिज्म प्रोलिफरेशन करती है ये पाकिस्तान, तो ये भी हमारा इमेज भी ख़राब हुआ। लेकिन उसके अलावा इतनी खिदमात सर अंजाम देने के बावजूद भी उन्होंने हमको कहा, जो डोनाल्ड लू है, डोनाल्ड लू को जानते हैं आप? बिल्कुल, बड़ा ये मारूफ है जी। डोनाल्ड लू वही है जिस पे इमरान खान साहब ने इतराज़ किया था कि इस बंदे ने साइफर, इस बंदे ने साइफर चेंज का जिस पे इल्जाम लगा, जिस पे हम पे प्रेशर आया और हमें डी वोट करके हमें बाहर निकाल दिया, ये डोनाल्ड लू की वजह से हुआ था। उसी डोनाल्ड लू ने कांग्रेस को ये सवालो जवाब करते हुए मार्च 2024 में ये कहा, पाकिस्तान को वार्निंग दी कि अगर आप आईपी प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इफ जो एग्जैक्ट कोट एंड कोट जो वर्ड्स हैं वो अजीबोगरीब किस्म के हैं, इफ पाकिस्तान गेट्स बेड विद द ईरान ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, तो पाकिस्तान विल फेस द डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो यही था कि अगर सैंक्शंस लग जाएंगे, और बदमाशी है ना, खबरदार तुमने किया तो तुम्हें नहीं छोड़ूगा, बाकी जो मेरे ब्लू वाइट हैं, इंडिया है, वो वहां से क्रूड लेता रहे, वो वहां से गैस ले, दीगर मसलूआत ले, ट्रेड करे, उसको हमने कुछ नहीं किया। इराक ले रहा है, इराक कर रहे जी, तुर्की ले रहा है, तुर्की जी। तो हमें क्यों नहीं दे रहे? ये हमें सोचना चाहिए कि हमारा ये डिप्लोमेटिक फेलियर भी है बहुत बड़ा। ये था इस मसले का हल हमारा सफारती सतह पर है या कानूनी सतह के ऊपर इसका हल निकलेगा? देखें, सफारती सतह पे तो हम कह रहे थे कि अगर यूएस का वेवर मिल जाए तो ये हम इम्प्लीमेंट कर लें इस प्रोजेक्ट को, लेकिन ये है कि कानूनी तौर पे तो हमें लड़ना पड़ेगा जाके आर्बिट्रेशन पे। हम वहाँ पे ये कह सकते हैं, फोर्स मेजोर हम अप्लाई कर सकते हैं जी कि हम यूएस की सैंक्शन की वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं कर सके, लिहाजा वो तो एक फाइट आउट करने के लिए लीगल टीम लगी है। असल हल सफारती है। ईरान भी कहता है कि जो फ्रेंच कोर्ट है, आर्बिट्रेशन कोर्ट, वो तो रिकग्नाइज ही नहीं करती यूएस सैंक्शंस को, तो आप लगाएं। आपको किसने कहा है कि आप अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ना बचाएं? तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऊपर से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं। आईएमएफ में आपको पता है सबसे ज़्यादा जो वोट के राइट है वो यूएस के पास है, तो वो आईएमएफ के ज़रिए भी हम की आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है हमारी। लिहाजा ये बहुत बड़ा हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर भी है। और दूसरा ये है कि हम अपने पैरों पर नहीं खड़े। हमारा इकनॉमिक मसल जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका हुआ है कि हम इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। यही वजह है कि हम पे ये सैंक्शंस के अलावा, सैंक्शन की मौजूदगी तो है, हम सैंक्शंस को तो अवॉइड कर लेंगे, लेकिन अगर पेनल्टी लगी हमें $20 बिलियन की, तो उससे हम अवॉइड कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक, बड़ा क्रिटिकल मामला। डेफिनेटली इस मामले को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर, वार फुटिंग के ऊपर, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इसको हल करने की ज़रूरत है, ताकि जुर्माने से भी बचें। और दोस्त मुल्क, पड़ोसी मुल्क, रीजनल कनेक्टिविटी असल होती है आपकी मौशी खुशहाली की बुनियाद। और हमें सस्ती गैस में अगर मिलती है अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, तो हमें हर सूरत लेनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हमने जहाँ पर बात की सस्ती गैस की और तवानाई की, और हमेशा कहते हैं कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क की आवाम उस वक्त तक सुखी नहीं हो सकती, खुशहाल नहीं हो सकती, जब तक उसका जो एनर्जी सेक्टर है वो बेहतरीन परफॉर्म ना कर रहा हो। और एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जिसकी बैकबोन है हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी हैं, जिसमें पाकिस्तानी कंपनी भी है, कुछ गैर मुल्की कंपनी भी इक्का दुक्का रह गई। बाकी तो हमारी पॉलिसियों की वजह से और हमारे रवैयों की वजह से पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। बिल्कुल उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है कि जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान भी चाहता है, आर्मी चीफ का भी एक विजन है, मौजूदा हुकूमत का भी है कि न सिर्फ तेल और गैस की तलाश हो, बल्कि उसके साथ पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कीमती मादनियात से भी नवाजा है, उसकी तलाश का काम भी होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है आपको हैवी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आपको टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। तो इसके लिए सऊदी अरब को एक बड़ा क्रेडिट जाता है, जो इतना बड़ा ऑयल जाइंट है, उसने भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया कि मिनरल्स को प्रमोट किया जाए। तो रिसेंटली खालसा सऊदी अरब के दारा हुकूमत रियाज में फ्यूचर मिनरल फोरम का इनेकाद किया गया। बिल्कुल 170 ममालिक से ज़ायद मुल्कों से मंदूबीन ने वहाँ शिरकत की। और पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी में शुमार होता है पब्लिक सेक्टर में, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL, उसने पाकिस्तान के लेवल से लीड किया, ऑर्गेनाइज किया इस पाकिस्तान के चैप्टर को, प्लान किया, और मुख्तलिफ 13 कंपनियों, जिसके अंदर सरकारी कंपनियां भी थी और निजी शोबे से थी, जिसमें से तकरीबन 52 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को लेके गए वहाँ पर PPL
پی پی ایل کے ایم ڈی اور ان کی پوری ٹیم کی بڑی شاندار ایفرٹ تھی، چونکہ اس سارے معاملے میں کوآرڈینیشن کرنا، لاجسٹکس، اور پھر ان کو جا کے اٹریکٹ کرنا انویسٹرز کو اور سعودیز کو اٹریکٹ کرنا، ایک بڑا پلان کرنا پڑتا ہے. جس میں بڑا کریڈٹ ہے ایم ڈی او جی ڈیجیٹل عمران عباسی صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس سارے معاملے کو فرنٹ اینڈ سے لیڈ کیا. وہاں یہ جہاں پہ 170 ممالک کے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے وہاں پہ. بالکل. اور جو انٹرسٹنگ چیز تھی، پاکستان کا جو پیویلین تھا بڑا کیچی تھا، بڑا اٹریکٹیو تھا. یہ کچھ ویڈیو اور ویژوز بھی ہمارے ویوز دیکھ سکتے ہیں. یہ سارا پی پی ایل نے پلان کیا تھا. وہاں پہ لوگ آئے، انہوں نے شرکت کی، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ 170 سے ملکوں کے جو 20,000 سے زیادہ وفود تھے وہ آئے. انہوں نے آ کے وہاں پہ پاکستان کو وزٹ کیا. سائڈ لائن پہ 30 میٹنگز ہوئی. بالکل انٹرسٹ آپ نے ان کو گین کیا نا جی لوگوں کا، اور انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے، پاکستان کا منرل کے حوالے سے پوٹینشیل کیا ہے، اور پی پی ایل کے بارے میں انہوں نے جانا. تو ایک بڑی شاندار ایک وہاں پر نشست ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جس قسم کا وہاں پہ جو ارینجمنٹ تھا، ایک ڈاکومنٹری کی بھی وہاں پہ ایک ایونٹ تھا، لوگوں نے بہت لائک کیا. اور ایک بڑا ایک سیشن وہاں پہ آرگنائز ہوا، پی پی ایل نے کیا تھا، جو منسٹر لیول کا تھا، اور وہاں پر ایم ڈی پی پی ایل نے اس کو ایز اے ماڈریٹر رول بھی پلے کیا. دیٹ از ویری گڈ سائن. تو مطلب ہے کہ انہوں نے کنونس کیا سعودیز کو بھی، سعودیز نے بھی اپریشیٹ کیا. وہاں پہ آپ سے جانیں گے کچھ ایم او یوز بھی غالباً ہوئے ہیں. بالکل 4 ایم او یوز بھی ہوئے ہیں. تو اوور آل اس بڑے فورم کو، انٹرنیشنل جو ایک فورم تھا، اور سعودی عرب کا بہت بڑا انیشیٹو تھا، اور پاکستان نے اور پاکستان کے بہاف کے اوپر پی پی ایل نے سب کی، نہ صرف سعودیز کی، سب کی اٹینشن کو گریب کیا. اور وہ پی پی ایل جو آنے والے دنوں کے اندر نہ صرف تیل و گیس کی پیداوار بڑھانے کے حوالے سے اپنا پلان بنا رہی ہے، وہ پی پی ایل اسپیسیفکلی میں کہوں گا آنے والے دنوں میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے جو آج تک حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم بلوچستان کے احساس محرومی کی بات کرتے ہیں. پی پی ایل کا پاکستان کے معاشی سماجی ترقی میں، اور سب سے بڑھ کر بلوچستان کی معاشی سماجی ترقی کے اندر کتنا کلیدی کردار ہے، یہ وہ پی پی ایل ہے. لوگوں کو نہیں پتا. آنے والے دنوں میں بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنے جا رہی ہے پی پی ایل. تو یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پی پی ایل کا آنے والے دنوں میں کیا آؤٹ لک ہوگا پاکستان کے لیول کے اوپر. تیل و گیس کا تو ایک طویل عرصے سے پیداوار کا کام جاری ہے، اور بلکہ سوئی کا وہ مقام ہے جہاں سے گیس نکلی، اور پی پی ایل نے اس کو پھر آگے انیشیٹو تھا، اور ملک بھر کے اندر یہ گیس پہنچائی اس نے. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اس فیوچر ملن فورم کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، پاکستان کی معدنیات کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے بھی، اور جو پی پی ایل کا اسپیسیفکلی رول تھا اس فورم میں، اور آنے والے دنوں میں پی پی ایل کا جو ایک ایفرٹس ہیں پاکستان لیول کے اوپر، وہ کس نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ پی پی ایل نے جی، پی پی ایل پاکستان کی ایک ون آف دا بگیسٹ جو ہے نا ایکسپلوریشن پروڈکشن جو ہے کمپنی ہے، اور اس کا بڑا اہم رول ہے. 1952 میں سب سے پہلے جب سوئی گیس دریافت ہوئی تو یہی کمپنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک سوئی کے مقام پہ جو لوکلز لوگ ہیں ان کی خدمت بھی کر رہی ہے، اور بہت بڑا یعنی پاکستان کو پاکستان کے گھر گھر میں جب گیس کا ذکر آتا ہے تو خواتین ہو مرد ہو سوئی کا نام لیتے ہیں. سوئی گیس آئی ہے کہ نہیں؟ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ وہ والی سوئی گیس ہے، اور اس کو نکالنے والا پی پی ایل ہے. اور پی پی ایل کی خدمات جو ہیں وہ بہت ہی ٹریمنڈس ہیں. لیکن آتے ہیں فیوچر منرل فورم کی طرف، جو سعودی عرب میں ابھی اختتام پذیر ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ تقریباً 157 مندوبین ممالک کے مندوبین آئے ہوئے تھے، اور پاکستان کی طرف سے بھی کافی کمپنیز گئیں، لیکن اس کو لیڈ کیا پی پی ایل نے. اور پی پی ایل نے وہاں پہ ارینجمنٹ بھی بڑے شاندار کیے. جو پویلین بنایا وہ بڑا کیچی اٹریکٹیو تھا، اور اس میں جو چیزیں پاکستان کے حوالے سے جو مارکیٹنگ کی گئی ان سے لوگ بڑے متاثر ہوئے. تقریباً 20,000 کے لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا. ایکسپرٹس مختلف دنیا کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے وزٹ کیا پاکستان کو. تو اس حوالے سے تو بہت اچھا ہے. لیکن جو مین چیز ہے نا جی مین، اور اس کے علاوہ میں یہ بھی ذکر کرتا جاؤں کہ جو کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پیپل کا ایک نیا فیس ہمارے سامنے آنے والا ہے. وہ کمپنی جو ہے نا ایکچولی یہ ایکسپلوریشن پروڈکشن کمپنی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کمپنی کو نا انرجی کمپنی میں جو ہے نا ہمارا نام آ جائے، اور ایک تمام اس کے نیچے کام کیے جائیں. یعنی مثال کے طور پر وہ الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ کمپنی بھی بن سکتی ہے اگر سولر پہ چلی جائے. اس کے علاوہ منرل ڈپارٹمنٹ سے مائننگ کی طرف بھی جائے. تو یوں وہ اپنی
جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈائیورسیفائی بھی کرے گی اور اس کا رول جو ہوگا وہ بہت بڑا ہو جائے گا، اور انرجی کے نام سے یعنی کہ پی پی ایل انرجی کے نام سے وہ اپنی کمپنی کو نام دیں گے، ری نیم کریں گے اس کو، اور اس کے امبریلا کے نیچے یہ پھر مختلف جو ہے نا انیشیٹوز وہ اس میں لیے جائیں گے. تو میرا خیال میں یہ بہت ہی اچھا اور احسن اقدام ہوگا. بالکل ٹھیک. ہاں جی. اچھا، یہ جو مجھے یاد ہے پچھلے 2-3 سالوں سے اس پہ بڑا فوکس ہے، اور بالخصوص جو 2 منل کانفرنس ہوئی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی اس حوالے سے بہت کین انٹرسٹ وہ لیتے ہیں کہ پاکستان میں آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن بھی بڑھائی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو منرلز ہیں، جو ایک معدنیات کا خزانہ چھپا ہوا ہے جسے قدرت نے پاکستان کو نوازا ہے، ان کو بھی ایکسپلور کیا جائے. تو پی پی ایل کو جو ایک نیا فیس بتا رہے ہیں، تو یہ تو بڑی سکسیس سٹوری ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں، جس میں روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے، پاکستان کی معاشی ترقی بھی بہتری ہوگی، اور جو قیمتی معدنیات ہیں وہ بھی مل سکیں گی. جہاں پر ہم قیمتی معدنیات کی بات کرتے ہیں، آپ کی مجھے سٹوریز بھی پڑھنے کا موقع ملا. ریکوڈیک کی بڑی ہم بات کرتے ہیں، اور آج کل بھی پچھلے دنوں جو بیرے گولڈ کے سی او ہیں انہوں نے وزٹ کیا، کراچی میں بھی موجود تھے اور سائٹ پہ بھی گئے، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ وزٹ بھی کروایا. اور پاکستان ریکوڈیک کے شیئرز دوست ملک سعودی عرب کو فروخت کرنا چاہتا ہے، اور ایک اچھی ایک چیز ہے، پارٹنرشپ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی. لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک کمپیٹنگ ایک ویو ہے کہ ہمیں کوئی بہتر پرائز کے اوپر دینے چاہیے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بلوچستان میں اور بہت سی جگہوں پہ پوٹینشیل ہے، وہاں پہ سعودی دوستوں کو لے آئیں اور پاکستان خود ان کو آگے لے کے بڑھے. اور کچھ ریکوڈیک کے اندر بیرے گولڈ بھی کہتے ہیں کہ کنسرن ہے، وہ کہتے ہیں اگر اچھی پرائز طے نہیں ہوتی تو وہ ریکوڈیک کی بھی جو اس کی بیرے گولڈ کی اپنی ویلیو ہے، اپنے اس کے ایسیٹس کی، وہ بھی تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کویسچن ہوگا عالمی سطح کے اوپر. تو وہ تھوڑا سی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اچھی چیز ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونی چاہیے اور چیزیں اچھے انداز میں جس میں پاکستان کا میکسیمم انٹرسٹ کور ہو. تو یہ ماجرا ریکوڈیک والا جو اس کی پرائز ایولیوشن کا ہے، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب، یہ جو کافی عرصے سے ایس آئی ایف سی کے لیول پہ اور ٹاپ ڈیسیژن میکنگ کے لیول پہ یہ بات چل رہی ہے، سعودی عرب کو انگیج کیا ہوا ہے، سعودی عرب نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے کہ جی کہ 10 سے 20% جو شیئرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ہم حاصل کر لیں ریکوڈیک میں. لیکن میں اس کے سخت خلاف ہوں. یہ میرا کمپیٹنگ ویو ہے، آپ میرے سٹانس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں بھی اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو وہ لوگ جنہوں نے یہ انیشیٹو چلایا ہے کہ جی سعودی عرب اس کو خرید لے تو ان کو ناگوار گزرے، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ میری بات کو سنیں. میری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروون ریزروز ہیں ہمارے، اور یہاں پہ سونا ہے، تانبا ہے، اور ہماری جو اچھی کمپنیز ہیں انہوں نے شیئرز خرید لیے ہیں. اس میں او جی ڈی سی ایل آتا ہے، پی پی ایل آتا ہے، جی ایچ پی ایل وغیرہ آ جاتے ہیں سارے. تو ان میں سر اتنی اہلیت اور لیکوڈیٹی ہے کہ یہ خود بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اس مائنڈ کو. اگر یہ اپنی پارٹنرشپ یہیں پہ رکھتے ہیں، اپنے یہ جو شیئرز ہیں یہ پاکستان کے کمپنیز کے پاس ہی رہتے ہیں، تو جسٹ امیجن کہ وہاں سے سونا نکلنا شروع ہو گیا. اور سونا واحد دھات ہے جس کی قیمت آل دا ٹائم بڑھتی رہتی ہے. اور اگر ہم کسی اور کمپنی کو ملک کو یہ دے دیں باہر کے، تو وہ یہاں سے پرافٹ روڈ کر کے لے کے جائے گا نا. کہتے ہیں جب سونا نکلنا شروع ہوا، کتنے ارب ڈالر پاکستان کو آئندہ 10 سے 25 سالوں میں ملے گی؟ کیا ایک تخمینہ بھی ریسنٹلی سامنے آیا تھا، کتنے ارب ڈالر ملے گی؟ یہ مجھے تو نہیں اس بارے میں پتا، بلینس آف ڈالرز کا تخمینہ ہی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر سے زائد کی بات شاید چند دن پہلے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری سونے کی چڑیا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں کسی کو بھی نہیں بیچنی چاہیے، بے شک اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو. اگر ویلیویشن میں زیادہ بھی آپ کو وہ یعنی کہ سعودی عربیہ یا کوئی اور ملک زیادہ بھی پیسے دینا چاہے تو آپ نہ دیں اس کو، اپنے شیئرز نہ بیچیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک کے وہ پروون ریزروز ہیں جو ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، جس پہ کام ہو رہا ہے، جس پہ بیرک والے کام کر رہے ہیں. 50% ان کے شیئرز ہیں جی، اور 25% ہیں بلوچستان کے، 25% ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنیز کے ہیں. تو یہ ہم شیئرز کیوں دیں؟ یہ ہمارے پاس رہنے چاہیے ان دا سپریم انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور ہمیں خود ڈیولپ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جی ہاں، چلیں، یہ ایک اچھا آپ کا آئیڈیا ہے، اور آپ کا ایک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹنگ آپ کا ویو ہے. لیکن ہم بھی توقع کرتے ہیں ایس ایف سی
اور جتنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے بڑی تگودو کی ہے سارے پروسیس کے اندر، تو وہ پاکستان کے بہترین مفاد کو ضرور، میں یہ چاہوں گا کہ وہ ری تھنکنگ کریں. بالکل ٹھیک، ری تھنکنگ کریں، بالکل ٹھیک ہے. تو خالد صاحب یہ آپ نے کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن بھی شیئر کی، کچھ پریشان کن باتیں بھی تھیں اور کچھ اچھی انفارمیشن بھی تھی، حوصلہ افزا باتیں بھی تھیں، جس کے اندر پی پی ایل کا رول ہے آنے والے دنوں میں، اور ایک نیا اس کا ایک انرجی کمپنی رول ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سفارتی سطح کے حوالے سے بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ ناظرین ہم نے شیئر کی. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.